تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب مدظلہ کے حکم کے مطابق آپ سب حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور امید ہے کہ جو گفتگو حضرت نے فرمائی ہے آپ سے، تو آپ تمام حضرات اور میں بھی اسی مقصد کے اوپر اپنی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ صرف کریں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ آج ہم لوگ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، انڈونیشیا کے پاس ایک جزیرہ ہے سماترا، وہاں سب سے پہلے صبح ہوتی ہے اور اس کے قریب میں ایک مسجد سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں ایک مؤذن روزانہ صبح کو بلند کرتا ہے۔ اب یہ جو اذان وہاں سے جب چلنی شروع ہوتی ہے، تو جب وہاں سے چلتی ہے تو جب آگے روانہ ہونی شروع ہوتی ہے تو وقت کا جو ٹائم زون ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں ہیں تو اس وقت امریکہ میں صبح ہو رہی ہے، ہمارے ہاں رات ہو رہی ہے، تو یہ جو اذان ہے یہ جب اپنے وقت کے ٹائم زون کے حساب سے چلنا شروع ہوتی ہے تو کائنات کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسی ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ جہاں تسلسل کے ساتھ اس اذان کے بعد دوسری اذان نہ ہو رہی ہو۔ اب انسانی عقل حیران ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ولادت ہوتی ہے، اور صرف 23 سالہ نبوی زندگی میں انہوں نے ایسا کون سا کام کیا، ایسا کون سا انقلاب برپا کیا ہے کہ آج پوری کائنات میں 1 منٹ کا کوئی وقفہ نہیں جس میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ یہ جاننے کے لیے اسلام کی تاریخ سے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اس بات کا راز حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی جو نبی علیہ السلام سے تاریخ ہے اس سے کچھ ٹائم پیچھے جانا ہوگا۔ تو مکہ المکرمہ کی زمین ہے، وہاں اگر کسی بڑے کے گھر میں یا کسی عام آدمی کے گھر میں جب کبھی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس بیٹی کو اس کا باپ زبردستی اس کی ماں سے چھینتا ہے اور لے جا کے قبرستان کے اندر یا تپتی ہوئی ریت میں اس نونہال بچی کو دفن کر دیتا ہے کہ آیا یہ بچی اگر جوان ہوگی تو ہمیں کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، تو ہمارے لیے یہ بے عزتی کی بات ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے پیدائش کے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ المکرمہ میں جو لوگ آپس میں لڑتے تھے وہ نسل در نسل لڑ رہے تھے، لیکن کیا صرف ایسا مکہ میں ہی تھا؟ کیا یہ حالات صرف مکہ المکرمہ میں ہی خراب تھے؟ کیا بچیوں کو زندہ دفن صرف مکہ میں ہی کیا جا رہا تھا؟ کیا قتل و غارت صرف مکہ میں ہی تھی؟ کیا غلامی صرف مکہ میں تھی؟ نہیں، اگر مکہ المکرمہ سے
400-500 میل آگے جاتے ہیں تو یشرب کے نام سے ایک شہر ہے جس کو آج آپ مدینۃ النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس شہر کا ایک بادشاہ ہے جس کو شمعون یہودی کہتے ہیں. اس نے یہ حکم جاری کیا کہ شادی کسی کی بھی ہو, دلہن پہلے ہمارے محل میں 15 دن قیام کرے گی. یہ اتنی بے غیرتی کا حکم نامہ اس دور کے اس شہر کے لوگوں کی چھاتی کے اوپر ایک سانپ بن کے لوٹتا ہے, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اس وقت کے بادشاہ کو چیلنج کر سکے. کیونکہ ہم نے صرف اب تک یہی سنا کہ مکے میں حالات خراب تھے, لیکن مکے سے یشرب آئیں, یشرب سے پھر کیسر و کسرا کی طرف جائیں. جو لوگ اس دور میں آگ کی پرستش کرتے ہیں انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں, جو لوگ کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں, جو گاؤں دیہات کے اندر رہتے ہیں, کیونکہ ان کی نسل اعلیٰ نہیں ہے اس لیے وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. شہر میں شرفا رہیں گے, حکمران رہیں گے, سفید چمڑی والے رہیں گے. تمہارا کام ہے بہترین پھل اگاؤ, بہترین فصلیں اگاؤ اور ساری کی ساری لا کے بادشاہ کے پاس یہاں لا کر جمع کر دو. کون کہتا ہے کہ صرف مکے میں حالات خراب تھے؟ آپ اگر اس دور میں افریقہ کے حالات پڑھیں گے تو بادشاہوں کے پاس کام نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی وہاں صنعت نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا کام پکڑا؟ انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی اور کہا کہ گاؤں گاؤں جاؤ, لوگوں کو گرفتار کرو, عورتوں کو, مردوں کو, بچوں کو لے کے آؤ اور پھر گرم سکہ لوہے کا کر کے ان کے ماتھے اور ان کی گالوں کو داغو, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور منڈی میں لے جا کے بیچو, تاکہ ہم کو دولت چاہیے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ماں کون خرید کے لے گیا, بیٹی کون خرید کے لے گیا, باپ کس ملک کے اندر بیچ دیا گیا, بیٹوں کو کہاں فروخت کر دیا گیا. کیونکہ کوئی انسانوں کا وہاں پرسان حال نہیں ہے, اس لیے وہ انسانوں کو بیچتے ہیں اور اپنا روزگار جو ہے وہ چلاتے ہیں. اس دور میں صرف یہی نہیں کہ مکے میں حالات خراب ہیں, پرویز بادشاہ جو ہے اور اس دور کے جو بڑے بڑے ہرقل اعظم جیسے جرنیل, اور یہ ہرمز جس کا آج پانی کا پنگا پڑا ہوا ہے, جو جرنل سب سے بڑا ظلم کرنے والا تھا, جس کے نام پہ وہ پانی کی شاہراہ بنی ہوئی ہے, اس نے رواج بنا رکھا ہے کہ بچے اداس ہوتے ہیں, ارے بچوں کو خوش کرنا ہے, کوئی کھیل کھیلنے والا نہیں, اچھا کچھ قیدی لاؤ, ان کی گردن اتارو. ان کی گردن اتاری جاتی ہے اور وہ تڑپتے ہیں, بادشاہ کے بچے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو روزانہ بادشاہ کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہی کئی سو قیدیوں کی گردن اتار دی جاتی ہے, کیونکہ اسلام نہیں آیا ہے ابھی محمد الرسول اللہ کا وجود نہیں آیا, وہاں تک ان کا پیغام نہیں پہنچا. تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ درجنوں لوگوں کو لاؤ, ان کی گردنیں اتارو, ان کی کھوپڑیوں کو آگ کے اندر بھونو, پھر ان کا مینار بناؤ, تاکہ ہمارے شہر میں جب کوئی مہمان آئے تو اس کھوپڑیوں کے مینار کو دیکھ کے اس کے دل میں دہشت بیٹھ جائے کہ میں ایک ایسے بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں جس نے انسانی کھوپڑیوں کی تعمیر کی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ صرف مکے میں حالات خراب ہیں. چائنا جو آج اپنے آپ کو سب سے بڑی تہذیب کہتا ہے, ان کے حکمرانوں کی آپ تاریخ پڑھیں, انہوں نے بادشاہوں کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیا. اپنے ملک کے چاروں طرف دیوار بھی بنائی, لیکن ملک کے اندر بھی جو غریب لوگ ہیں, جو مسکین لوگ ہیں, جو محتاج لوگ ہیں, ان کو کپڑے پہننے کا اختیار نہیں ہے. اور یہ برہ اعظم جس پر آج ہم وجود رکھتے ہیں, جہاں ہیومن رائٹ کمیشن بن گئے, جہاں بڑی بڑی سرکاریں بن گئی, آؤ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ سے پہلے جاتے ہیں. ایک پانی کا کنواں ہے, اس میں میٹھا پانی ہے, لیکن کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگوں کا رنگ کالا ہے, کچھ لوگوں کی برادری نیچی ہے, کچھ لوگوں کا جو گوت ہے ان کا مذہب ان سے میل نہیں کھاتا, اس لیے غریب آدمی, کالا آدمی اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتا, ایک بڑی ذات کا آدمی اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے.
آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ اسلام دنیا میں کیسے پہنچا؟ آپ جائیں، جس کو آج اسپین کہتے ہیں، جس کا نام پرانا اندلس ہے، جس کو آج یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں، جس کو آج آپ امریکہ کہہ رہے ہیں، جس کو اسلامی تاریخ نئی دنیا کے نام سے جانتی ہے، وہاں اگر کوئی کھیت میں مزدوری کرتا ہے اور وہ مزدور بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے یا اس کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا، وہ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ ہمیں کھانا دو، پانی دو، ہم تمہارے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، تو اس کا مالک انکار کر دیتا ہے اور اس کے بچے کی جان چلی جاتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، درخواست لگاتا ہے۔ نئی دنیا کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ اس دور کے ظالم حکمران یہ جواب میں لکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے، کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے اور تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے گورے مالک کے خلاف درخواست دے سکو۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو صحیح کہ یہ دنیا جو آج اتنی رنگین نظر آ رہی ہے، اس دنیا میں آج جو بڑے بڑے لوگوں نے ڈیموکریسی کی بات کی، کسی نے ہیومن رائٹ کمیشن کی بات کی، انسانوں کی تاریخ پڑھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی۔ لوگ حیران تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اور پھر تمام مذاہب کے لوگوں نے متفقہ طور پر ایک بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، رب ایک ہے، اکال پرکھ ایک ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، پرستش جس کی جا رہی ہے، وہ ذات صرف ایک ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آئی، انہوں نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ پھر پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے تھوڑا یا زیادہ ہر جگہ پہنچ گیا؟ کیا بات کی ہے انہوں نے؟ ہم لوگ کیوں ایمان لائیں؟ ہم تک دین کیوں پہنچا ہے؟ پوری کائنات میں آج کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا بتاؤ تو صحیح جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیا یہ انقلاب طاقت کے ذریعے برپا ہوا ہے؟ کیا یہ انقلاب صرف علم کے ذریعے برپا ہوا ہے؟ اندازہ تو لگائیں، کبھی اس طرف توجہ تو دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا کام اختیار کیا ہے کہ کائنات میں آج لوگ ایسے کئی ارب لوگ موجود ہیں۔ دنیا کی الگ الگ حکومتیں ہمیشہ اصل ہندسوں کو چھپاتی ہیں، لیکن کائنات میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی ایسے اربوں لوگ موجود ہیں جن کو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسا کون سا کام کیا کہ کائنات میں ان کا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے؟ بالا پور کے مسلمانوں، آج یہاں ہم کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ وہ کون سی فکر ہے؟ ایسا نبی علیہ السلام نے کون سا پیغام دے دیا کائنات کو کہ آج ہمارے پاس ہمارے صوبے میں جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں جیسا ایک عالمی ادارہ موجود ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نا دین، ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں ایک چوراہے کی طرح ہیں، بالکل درمیان میں آ کے کھڑے ہیں۔ وہ نبیوں میں ایک چوراہے کی مانند ہیں۔ وہ ان کے ہاں سے ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام نکلے تو ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی ہے ان میں سے ہی، اور ان کی مین جو بلڈ لائن ہے جس کے لیے انہوں نے خود خانہ کعبہ میں دعا کی ہے کہ اللہ وہ نبی جس کا عالم ارواح میں وعدہ کیا گیا، وہ نبی جس کا جنت میں پتوں پر آپ نے نام اولین لکھا ہوا ہے، وہ نبی جن کے لیے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں اکٹھے کروا کے امامت دی گئی، یا اللہ اپنے وہ جو نبی بھیجنے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، وہ میری نسل میں سے ہو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں جی؟ دادا نبی ہمارے نبی علیہ السلام کے۔
ان کی اتنی عظمت ہے، نماز شریف میں آپ نماز میں درود شریف نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، زور سے، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو محمد رسول اللہ کے دادا نبی ہیں۔ اب انہوں نے دعا کر دی۔ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، دنیا کی حالت بڑی خراب ہے، صرف مکے کے نہیں، مکے سے لے کے افریقہ تک، مکے سے لے کے نئی دنیا تک، مکے سے لے کے چائنا تک، مکے سے لے کے ہمارے ملک تک، مکے سے لے کے اسپین تک، مکے سے لے کے سماترا تک، پوری دنیا سسک رہی ہے۔ تو یہ تو سب کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لئے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ نبی علیہ السلام نے کون سی بات کہہ دی کہ ساری دنیا اس طرف متوجہ ہوئی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہم پر یہ انکشاف کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ نبی تو ان کو قیامت، نبی تو ان کو عالم ارواح میں اس وقت اعلان اللہ نے کروا دیا جب دنیا نہیں بنائی تھی، لیکن جب انہوں نے انکشاف کیا تو جو پہلے صحابہ ہیں جن میں ہماری امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن میں سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق شامل ہیں، جس میں شہید اسلام سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اور ان کے والد سیدنا یاسر شامل ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کے رب کو ہم نے رب مان لیا، اب بتائیے تو صحیح کرنا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کی اس تکلیف کو سب سے پہلے کائنات میں محسوس کیا جو توحید اور رسالت کے بعد انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑی ضرورت کیا تھی دنیا کی؟ آپ نے سنا ہوگا، اکثر بادشاہ کہتے ہیں، ابھی امریکہ میں بھی الیکشن ہوا، ابھی ہمارے ہاں پنجاب میں چھوٹے چناؤ چل رہے ہیں، تو ہمارے ہاں کا بھی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ روٹی بڑھیا دیں گے، کپڑا بڑھیا دیں گے، مکان بڑھیا دیں گے۔ آپ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوا، وہاں کے بادشاہ نے بھی یہی بات کہی، اگر مجھے جتا دو گے تو میں تمہاری اکنامی اچھی کر دوں گا، میں تمہارا سٹائل آف لیونگ اونچا کر دوں گا۔ آج بھی دنیا وہی کہہ رہی ہے جو ابو جہل کہتا تھا پہلے کہ ذرا ضرورت تو انسانوں کی روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ کو یہاں سے پکڑ لیا۔ صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اب ان پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیں گے۔ اب ان پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کریں گے۔ اب ان پر لازم ہے کہ وہ گولے کو کالے کے اوپر فوقیت نہیں دیں گے۔ اب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت نہیں دیں گے۔ آپ یقین مانیں، آپ تاریخ پڑھیں اس دور کی، مکہ المکرمہ میں طواف کرنے لوگ صدیوں سے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جس دن کالے بلال کو چھاتی سے لگایا اور یہ کہا ہے ابو بکر یہ بلال تمہارے بھائی بن گئے، تم کلمے کی نسبت سے اب برابر ہو گئے ہو، اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو دونوں کو برابر کھڑا ہونا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس دور میں جو لوگ آتے تھے نا طواف کرنے، جب ان کو پتہ لگتا تھا اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، ارے یہ تو بالکل دنیا سے حیرانی کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی غلام نہیں ہے، یہ اب کہتے ہیں کہ اب کوئی گورا کالا ایک برابر کر دیے گئے، یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی ذات برادری برتری حاصل نہیں کر سکتی، صرف تمہارا تقوی تم کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ لوگ جا کے یمن میں، لوگ جا کے عراق میں، کیسر و کسرا میں اپنے گاؤں میں لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، چوپال میں، کہتے تھے تمہیں حیرت کی بات بتاتے ہیں، اب ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں کہ انسان ایک برابر ہیں، ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں کہ انسانوں سے چھوا چھوت نہیں ہوگی، ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں انسانوں کا جوتا پاک ہے۔ دنیا حیران رہ گئی، کیا کوئی اتنا کریم بھی ہو سکتا ہے کہ گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگا لے؟ کیا کوئی اتنا کریم ہو سکتا ہے کہ جن
جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں ان کو اپنا بھائی بتا دے. کیا کوئی اتنا کریم ہو سکتا ہے کہ جن کو عبادت گاہوں سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہو ان کو مؤذن کی مسند کے اوپر بٹھا دے؟ لوگ حیران رہ گئے تھے. یہی وہ وجہ تھی کہ پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آئے کہ اب تو دنیا میں ایک ایسا دین آ گیا جس کے اندر نفرت نہیں ہے, اس میں ابتدا سے انتہا تک محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے. ابتدا سے انتہا تک محبت بھری اس دین کے اندر. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن میں, وہاں خانہ کعبہ کے صحن میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں, عمر بن خطاب بھی ہیں, عثمان ذی النورین بھی ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور خالد ابن ولید بھی ہیں, اور حضرت ابوذر غفاری بھی ہیں, اور حضرت عباس بھی ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا. بڑے بڑے شہزادے ہیں, لیکن فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ وہ کالا بلال. کون بلال؟ کپڑے پھٹے ہوئے. کون بلال؟ ارے غلام بلال. کہاں ہے بلال؟ بلال دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ حکم. فرمایا آج اگر کوئی فتح مکہ پر اذان دے گا تو میرا بلال دے گا, تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ محمد رسول اللہ کے دین کے اندر جو باتیں ہیں وہ صرف باتیں نہیں ہیں, وہ اصولی طور کے اوپر اس کو قائم کر دیا گیا ہے. یہ وہ بنیاد تھی اسلام کی. جب ہم تک پہنچی ہوگی, ہمارے آبا و اجداد تک پہنچی ہوگی, ہمیں اس کہنے میں کبھی کوئی دریغ نہیں کہ اس دیش کے کروڑوں مسلمان اسی دیش کے مول نواسی ہیں. ہم تک محمد الرسول اللہ کا وہ اعلیٰ ترین پیغام پہنچا کہ جس کا نظام آج بھی ہماری مسجد کے اندر موجود ہے. آپ کہتے ہیں نا مکہ المکرمہ ہم حج کرنے جاتے ہیں, 20 کلومیٹر پہلے ہی حکم آ جاتا ہے کہ حدود شروع ہو گئی, کپڑے اتارو, سفید چادریں باندھ لو, سر سے پگڑیاں اتارو, سر سے ننگے ہو جاؤ, پیروں سے جوتیاں اتار دو, معمولی سی چپل پہن لو, تاکہ جب اس بھیڑ میں یہ پتہ نہ لگے بادشاہ کون ہے, عالم کون ہے, شیخ الحدیث کون ہے, غریب کون ہے, امیر کون ہے. ارے آج آپ وہ مکہ المکرمہ تو یہاں سے دور ہے کافی, کسی مسجد میں جائیے, اس مسجد میں جب جمعے کی اذان ہوگی یا کسی نماز کی اعلان ہوگا اور تکبیر کہہ دی جائے گی اور امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے, اس مسجد کو اگر زمین دینے والا مالک دیر سے آئے گا تو اس کو پیچھے جگہ ملے گی. اگر اسی مسجد کے علاقے کا کوئی مسلمان MLA ہوگا اور وہ دیر سے آئے گا تو اس کو برآمدے میں جگہ ملے گی. اور اگر پھر امام جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے, آخری وقت میں ہے, اور کوئی بڑے سے بڑا رئیس مسلمان آ جائے, کوئی شیخ الحدیث آ جائے, کوئی مسلمان افسر آ جائے, کوئی مسلمان وزیر آ جائے, تو جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں اس کو وہاں چپلوں کو ہٹا کے کپڑا بچھا کے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. یہاں کسی کو کسی کے اوپر عزاداری حاصل نہیں ہے. اسلام اس نظام کا نام ہے. مولانا حذیفہ صاحب نے جو قیمتی گفتگو آپ سے کی ہے, اسلام اس نظام کا نام ہے جو ہم کو اپنی زندگی میں, اپنی اولاد کی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اگر ہم اس کو نہیں کر سکے تو پھر ہماری آنے ازبیکستان, ترکمانستان 100% اسلامی ملک ہیں. آپ جائیں, ان کی نہ شکلیں مسلمانوں جیسی ہیں, نہ ان کا لباس مسلمانوں جیسا ہے, نہ داڑھی مسلمانوں جیسی ہے, نہ مسجدیں وہ اس لے کے اوپر ہیں. بس ان کو اتنا پتہ رہ گیا, کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مدارس کا خیم ختم ہو گیا, ان کے پاس علماء نہیں رہے. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو, جو اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم یوٹیوب کے عالم بن گئے, ہم فیس بک کے عالم بن گئے, ہم بڑے جید ہو گئے. ارے بھائی نہیں, علامہ اقبال سے بڑا ہمدرد مسلمان اس روئے زمین پر, ہمارے اس ایشیا کی دھرتی پر علامہ اقبال سے بڑا مسلمان نہیں پیدا ہوا. پوچھ لینا کسی بھی مسلک والوں سے, دیوبندیوں سے پوچھ لینا, یا بریلویوں سے پوچھ لینا, یا اہل حدیثوں سے پوچھ لینا, علامہ اقبال سے بڑا درد مند مسلمان پیدا نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ مجھے مدرسے اچھے نہیں لگتے تھے, کہتے ہیں مجھے مولوی اچھے نہیں لگتے تھے, اور میرا خیال تھا کہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے, ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے, یہ جگہ جگہ تقریریں کرتے ہیں, جگہ جگہ امت کو جھنجھوڑتے ہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے تھے, انگلینڈ پڑھنے چلے گئے, بیرسٹر بن گئے. کسی دوست نے کہا آؤ قریب
میں ایک ملک ہے اسپین، وہاں گھومنے چلتے ہیں. فرماتے میں اسپین گھومنے کے لیے گیا، پتہ لگا اسپین کا پرانا نام اندلس ہے. پتہ لگا اندلس میں مسلمانوں نے 1000 سال تک راج کیا. پتہ لگا اندلس کی گلی کوچوں میں مسجدیں تھیں. پتہ لگا کہ آج ان مسجدوں میں استبل بنے ہوئے ہیں. پتہ لگا کہ اندلس کے گلی کوچوں میں ایمان والے رہتے تھے. پتہ لگا کہ ان سب کو نکال کے افریقہ کی طرف دھکیل دیا گیا. پتہ لگا کہ دنیا کی مکے کے بعد سب سے بڑی خوبصورت مسجد کرتبہ میں، جس کو آج میڈرڈ کہتے ہیں، وہاں پر بنائی گئی. اس مسجد کو دیکھنے گئے، ایک ایک صف میں 1100 پلر جب لمبائی میں دیکھے حیران رہ گئے کہ اتنی اولو العظم عمارتیں وہ کون لوگ تھے جن کو تیار کی. اور پھر اٹھا کے تاریخ کھولی کہ اسلام کہاں چلا گیا، یہاں کے لوگ کہاں چلے گئے، اذانیں کہاں چلی گئیں، مسجدیں کب بند ہو گئیں. تو پتہ لگا کہ علماء ختم ہو گئے، مدارس بند کر دیے گئے. ہندوستان واپس آئے، لاہور میں پہنچے، اپنے گھر سے ایک مکتوب لکھا مسلمانوں کے نام. فرمایا مسلمانوں، یہ مدرسوں میں جو غریب بچے دری کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کو کبھی تعلیم سے مت روکنا. جب تک یہ دریوں پر بیٹھنے والے قرآن کے حافظ موجود ہیں، اس وقت تک تمہارا وجود باقی رہنے والا ہے. اگر ان کا وجود نہ رہا، اگر ان کا وجود ختم ہو گیا، اگر یہ مدارس کا جال ختم ہو گیا، اگر مدارس کے ساتھ مسجدوں میں بڑے بڑے عالم نہ ہوئے جو قرآن کی تفسیر بیان کر سکیں، جو نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر سکیں، جو ہم کو یہ بتا سکیں کہ دین ہے کیا، اگر ان سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر اندلس کا کبھی چکر لگایا. یہ اس کو اسپین کہتے ہیں، وہاں پر آج کچھ بھی نہیں، برائے نام چند مسجدیں باقی ہیں، وہ جو ابھی پچھلے 75 سال کے اندر آباد کی گئی. 1000 سال تک جس ملک میں مسلمانوں نے دنیا کی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، جس ملک میں مسلمانوں نے یہ بتایا کہ کالونیاں کیسے بستی ہیں، جہاں یہ بتایا کہ سٹریٹ لائٹ کیا ہوتی ہے، جہاں یہ بتایا کہ فوارے کیسے لگائے جاتے ہیں، جہاں یہ بتایا کہ ٹوائلٹ گھروں میں کیسے بنائی جائے گی، جہاں یہ بتایا کہ شہروں کے اندر پلاننگ کیسے ہوگی، جہاں یہ بتایا کہ اسپتال کیسے ہوں گے، جنہوں نے یہ بتایا کہ آپریشن انسانی جسم کا کرنا کیسے، جنہوں نے لینس تیار کیے، جنہوں نے بال کاٹنے کا طریقہ رائج کیا، آج ان کے پاس سوائے ان کھنڈرات کے کچھ بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ان کے علماء اور ان کے محدث وہاں سے رخصت کر دیے گئے، اس لیے ان کے پاس دین باقی نہیں رہا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے، ہماری ایک بڑی غلطی بھارت کے مسلمانوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں کہی: اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سب کو ایک برابر تسلیم کر لو. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لیا ہے، لیکن ان کی باتیں نہیں مان رہے ہیں. اچھے مولوی، ملک میں کئی جگہ جانا ہوتا ہے، اچھے مولوی برادری واد کی بھیٹ چڑھا دیے آپ نے. اچھے لوگ، اچھے آپ کے دانشور، آپ نے برادری واد کی بھیٹ چڑھا دیے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے 100% مذاق میں ایک دن کہا اے بلال تو یار کالی ماں کا پتر ہے نا، تو وہ ناراض ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ سلمان مجھ کو کالی ماں کا بیٹا بولتا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، سختی سے ڈانٹا، فرمایا میرے آنے کے بعد اب کوئی ذات برادری جو ہے فوقیت کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اب کوئی رنگ فوقیت کے لیے استعمال نہیں ہوگا، معافی مانگو جا کے. اب وہ باہر نکلے، کچیاں سڑکیں ہوتی تھی اس دور میں، بالکل گلی کے اندر لیٹ گئے ریت کے اوپر، اپنی ایک گال ریت پر ٹکائی. بلال کھڑے تھے سامنے، فرمایا قریب آ، میری دوسرے گال کے اوپر پیر رکھ کے نکل جا، مجھ سے غلطی ہوئی. سیدنا بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے بڑھے، سلمان فارسی کو اٹھایا، وہ بھی رو پڑے، ان کو اپنے گلے سے لگایا. فرمایا سلمان میرے بھائی، اگر کوئی غلطی مان لے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے غلطی کی نہ ہو. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آج کل بہت سارے مسلمان ایسے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہماری فلاں بیٹی غیر کے فلاں بیٹے کے ساتھ چلی گئی. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جناب ہماری گھر پہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، رشتہ نہیں مل رہا، بتاؤ تو صحیح کیا کسی پٹری کو پٹیل کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ بتاؤ تو صحیح کیا کسی میمن کو کسی انصاری پر، کیا کسی قریشی کو کسی پٹھان پر، کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ کس نے کہا یہ آپ کو؟
ایک بہت خوبصورت سا واقعہ آپ کو یاد مجھے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں کہاوت مشہور ہے کہ ذات ریت نہیں ہوندی، ذات ملوک نہیں ہوندی، ریت ملوک ہوندی ہے۔ حضرت مطلب یہ ہے کہ جو برادری ہے نا وہ اصل نہیں ہوتی، جو ہم کام کرتے ہیں وہی اصل ہوتا ہے۔ مطلب ذات ملوک نہیں ہوندی، ریت ملوک ہوندی ہے، مطلب جو ہم کرتے ہیں وہ اصلیت ہے ہماری، برادری اصلیت نہیں ہے، برادری صرف پہچان کے لیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے، حکایت کسی نے بنائی ہے، بڑی خوبصورت سی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا حضرت، تو وہ اس کے دربار میں کچھ قیدی لائے گئے، تو ایک قیدی نے کسی کا قتل کر دیا تھا، بادشاہ سلامت نے اس کی پھانسی کے حکم پہ دستخط کیے، تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے وزیر نے کہا کہ یہ جو بندے کو آپ پھانسی دینے لگے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس دور میں پڑھے لکھے لوگ ملتے نہیں تھے، بھئی یہ دانشور ہے، آپ اس کو رکھ لیں، قید میں رکھ لیں، پھانسی نہ دیں، کبھی کبھی کچھ پوچھنا ہوگا تو اس کو بلا لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، تو اس کو قید میں رکھ لیا۔ چند دنوں بعد کچھ لوگ گھوڑے لے کے آئے بادشاہ کے پاس بیچنے کے لیے، تو وزیر نے کہا وہ جو دانشور رکھا ہے اس کو بلاؤ، ہم یہ گھوڑے اس کو چیک کروائیں گے، اگر یہ گھوڑے قیمتی ہوئے تو اصل قیمت دیں گے، اگر زیادہ نسل کے نہیں ہوئے تو کم قیمت دیں گے۔ تو دانشور جب آیا تو اس نے سارے گھوڑے چیک کیے، آدھے گھوڑے ایک طرف کر دیے، آدھے ایک، اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو دائیں طرف والے ہیں یہ اصل نسل کے گھوڑے ہیں، اور یہ جو بائیں طرف والے یہ اصلی نہیں ہیں، ان کی ماں کا دودھ نہیں پلایا گیا۔ تو بیپاریوں کو جب پوچھا وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے، یہ اصلی گھوڑے ہیں، یہ دوسرے والوں کی کیونکہ زچگی کے دوران ماں مر جاتی ہے جن جانوروں کی، تو ان کو دوسرا دودھ پلاتے رہے ہیں، تو یہ اصل نسل کے نہیں ہیں۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا بھائی کہ یار اچھا ہوا اس قیدی کو پھانسی کی سزا نہیں دی تھی، اس کو رکھ لیا تھا، یہ تو بڑا قیمتی قیدی نکلا، ہمارے پیسے بھی بچ گئے، گھوڑے بھی اصلی مل گئے۔ تو اس نے اپنے باورچی کو بلایا، لانگری کو بلایا، کہنے لگا سنو اس قیدی کو آج سے روزانہ ایک نان دینا ہے کھانے کے لیے، جو ہم کھاتے ہیں وہ والا۔ اب وہ بھی بڑا خوش ہوا، قیدی بھی، کہ چلو جیل کی روٹی سے پیچھا چھوٹا۔ بادشاہ تو آج بھی جو روٹی کھاتے ہیں نا اس میں بہت ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں، اب تو ہم ہوٹلوں پہ مل جاتی ہے کاجو بادام پستہ کچھ بھر کے، جو اس دور میں بادشاہ کھاتے تھے۔ بادشاہ نے جب نان لگا دیا تو قیدی بھی خوش ہوا، اب وہ چلا گیا واپس قید میں۔ کچھ دن بعد ایک سنار آیا، اس نے لا کے چند ہیرے پیش کیے، بادشاہ کو پھر یاد آیا، اس نے کہا اس پڑھے لکھے قیدی کو بلاؤ۔ اب جب اس نے اچھی طرح ہیرے چیک کیے، کہنے لگا حضور یہ تو خوبصورتی سے تراشا ہوا شیشہ ہے، ان میں ہیرا تو کوئی بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو پوچھا تو وہ کہنے لگا جی ہاں میں نے سوچا تھا کہ آپ کو دوں گا تو کچھ دولت کما لوں گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اس قیدی کو کہ آج سے تمہارے نان بڑھا کے 2 کر دیے ہیں بھائی، ایک نان لگایا تھا نا پچھلی بار، آج سے کتنے کر دیے؟ 2، روزانہ 2 نان ملیں گے۔ اب وہ قیدی نے جب سنا 2 نان ملیں گے تو زیادہ خوش نہیں ہوا۔ جب اس کو سپاہی واپس لے جا رہے تھے قید خانے میں تو بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ بادشاہ بھی اصلی نہیں ہے، یہ نقلی بادشاہ ہے۔ یہ واقعہ ان کو سنا رہا ہوں جن کو ذات برادری پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہماری ذات تو فلاں ہے۔ ذات جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتی ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں وہی ہماری ذات ہے، باقی تو پہچان کے لیے۔ اب وہ سپاہیوں میں سے کوئی سپاہی بادشاہ کا قریبی تھا، اس نے فوراً بادشاہ جا کے کہا، کہتا یار بادشاہ صاحب ایک بات کہوں؟ کہتا ہاں۔ کہتا آپ تو اتنے پیارے ہیں، اس کے نان بڑھا رہے ہیں روزانہ، یہ کمبخت تو آپ کو بھی نہیں کہہ رہا، یہ کہتا ہے نقلی بادشاہ۔ اب بادشاہ تو آپ کو پتہ ہی بادشاہ ہوتے ہوئے فوراً بلا لیا اس کو۔ حکومتیں کیوں گرتی ہیں پتہ؟ حکومتیں کیوں گرتی ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا دور آیا ہے تو یہ ذرا بغاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو جو پہلے تھے اس وقت بغاوت نہیں تھی، فرمایا وہ مجھ سے مشورے کرتے تھے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین قدم قدم پہ پوچھتے تھے کہ مولا علی تم ہمارے بھائی ہو، نبی علیہ السلام کے بھی رشتے میں بھائی ہو، تم یہ بتاؤ کس طرح چلنا ہے؟ فرمایا ان کا میں مشیر تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ اب وہ بادشاہ کو بتا دیا، سپاہی نے جا کے جناب آپ کے اوپر الزام لگا دیا، تو بادشاہ، کیونکہ بادشاہ تو صرف کانوں کے کچے ہوتے ہیں اسی لیے سرکار گر جاتی ہے، بادشاہ نے فٹافٹ اس کو بلایا کہ ادھر آؤ،
تیرے ہم نے نان بڑھا دیا، تو بدماشی کرتا ہے، ہم پہ الزام لگاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو قتل کرو۔ تو وزیر جو تھا نا اس کا بہت سمجھدار تھا، پھر بیچ میں بول پڑا، کہنے لگا حضور ایک دفعہ اماں جی سے بھی پوچھ لو۔ ہمارے یہاں پنجابی کہتے بول لڑی، مطلب بڑھی اماں۔ تو وزیر نے کہا ایک دفعہ اماں سے بھی پوچھ لو، یہ جو الزام آپ پہ لگا رہا ہے اب امی بتا سکتی ہے ہم کون ہیں۔ تو بادشاہ وزیر کی مانتا بہت تھا، تو وہ تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی نکال کے بادشاہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا، بڑی بیگم صاحبہ کے۔ جب اس نے دیکھا بیٹا جلال میں آ رہا ہے تو اس نے شاہی دبدبے میں کہا زمین پہ بیٹھ جا میرے پاس۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اپنی ماں کے، لیکن اس نے کہا کہ اماں یہ بتا میں کس کی اولاد ہوں، کون ہوں میں؟ وہ جو ہمارا دانشور ہے، جو قیدی ہے، جو ہمارا پڑھا لکھا، اس نے میری ذات پر انگلی اٹھا دی ہے، تو بتا نا میں کون ہوں۔ تو اماں کہنے لگی سن پھر بیٹا، میں اور تیرا ابا جس کو تو بادشاہ اپنا باپ سمجھتا ہے، ہم کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ ہم بڑی فکر میں تھے کہ اس سلطنت کا کیا ہوگا، تیرے باپ کے مرنے کے بعد کس کو تخت پہ بٹھائیں گے، ہم بڑی فکر میں رہتے تھے۔ تو ایک دن اچانک ہمارے لانگری کے گھر پہ تیری پیدائش ہوئی، تو ہم وہاں سے اٹھا لائے اپنے باورچی کے گھر سے، اس کی بیگم کا تو بچہ ہے، تیرا باپ وہ باورچی ہے۔ اب وہ باورچی بڑا شرمندہ ہوا، پھر دوبارہ محل میں پہنچا، دربار میں اس کو بولنے لگا ادھر آ، تو نے کیسے پہچانا کہ میں لانگری کی اولاد ہوں؟ کہتا تجھ کو یہ کیسے پتا لگ گیا کہ میں ایک لانگری کے بچہ ہوں، ایک باورچی کی اولاد ہوں؟ کہنے لگا بادشاہ حضور جان کی امان، اگر آپ اصلی بادشاہ کے بیٹے ہوتے، جب پہلی بار گھوڑوں کا راز بتایا تھا مجھے رہا کر کے اپنے ساتھ وزارت کی کرسی دیتے کہ کام کا آدمی ہے 24 گھنٹے ساتھ رہے گا۔ پھر جب دوسری دفعہ ہیروں کا بتایا اور پھر تو تم چاہیے تھا مجھ کو کوئی جاگیر دیتے، تم کیونکہ ہو لانگری کے بچے نا تو میرے نان ہی بڑھاتے رہے۔ تو برادریاں دنیا میں دو ہی ہے، ایک ایماندار، ان کی برادری ایماندار ہے، ایک ٹھگ، ان کی برادری ٹھگ ہے۔ یہ باقی برادریاں تو صرف پہچان کے لیے ہیں، سید صاحب، پٹھان صاحب، پٹیل صاحب، پٹنی صاحب، قریشی صاحب، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ اصل برادری وہ ہے جو آپ کام کرتے ہو۔ آپ کرتے کیا ہو؟ کیا ٹھگیاں مارتے ہو تو آپ ٹھگ ہیں؟ لوگوں کی بہن بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہو تو آپ بد کردار ہیں؟ آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ جھوٹے ہیں؟ آپ دھوکہ دیتے ہو تو آپ بے ایمان ہیں؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ مسلمانوں، یہ جو آپ نے بنا رکھا ہے، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ابھی گزشتہ جمعے بھی کہا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ لکھ دیتے ہو قریشیوں کی مسجد، پٹیلوں کی مسجد، فلاں، ارے مسجد محمد الرسول اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، مسجد میں تمہارا کیا ہے؟ اذان رسول اللہ کی ہے، نماز رسول اللہ کی ہے، قرآن رسول اللہ کا ہے، قبلہ رسول اللہ کا ہے، جماعت رسول اللہ کی ہے، تم نے اپنا نام چیپ رکھا ہے۔ برادریوں کے نام پر ایک دوسرے کی ٹانگیں اگر کھینچتے رہو گے تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے حوض کوثر کے اوپر حاضری نہیں ملے گی۔ قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اگر آپس میں اتفاق نہیں ہوگا پھر آپ کے پلے کچھ رہنے والا ہے نہیں ہے۔ اتفاق کی دولت سے آگے بڑھنا ہے۔ محمد رسول اللہ نے یہ جو محبت سے جوڑا ہے پوری کائنات کو، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا، اور پھر مسلمان کو ہندو سکھ عیسائی دلت جینی بودھیوں کا ہمدرد بنایا، اور پھر مسلمانوں کو گرتوں کو اٹھانے والا بنایا، اور پھر مسلمانوں کو زخموں پر ملم لگانے والا بنایا، اور پھر مسلمانوں کو دنیا کے تمام مذاہب کی عزت کرنے والا بنایا۔ یہ محمد رسول اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے کہ انہوں نے ہم کو آپس میں بھائی بھائی بنا کے پوری کائنات کے اندر ایک اعلیٰ ترین وجود عطا فرمایا۔ وہ بندہ اس وقت تک اچھا عالم نہیں بن سکتا جب تک کوئی مسلمانوں کو نہ جوڑتا ہو، وہ دولت مند اس وقت تک امیر نہیں بن سکتا جب تک اپنی قوم کو نہ جوڑتا ہو، وہ کوئی مسلمان افسر اس وقت تک اعلیٰ نہیں کہلا سکتا جب تک وہ تفرقے بازی کو ختم کر کے اتفاق کی بات نہ کرتا ہو، کیونکہ تعلیم، علم،
تقوی اس وقت تک آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے جب تک آپس میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اتفاق کی دولت سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ کوئی بھی نظام چلتا ہے، مولانا حذیفہ صاحب مدذلہ تشریف رکھتے ہیں میرے بالکل پاس، اتنا بڑا نظام ہے، کیسے چل رہا ہے؟ اتفاق سے چل رہا ہے، محبت سے چل رہا ہے۔ بڑے کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ آج ملت اسلامیہ میں کمی یہ ہے تمام شہروں میں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ہاں پنجاب میں رواج ڈالا، آپ کبھی آئیں گے تو یہ رواج ڈال دیا گیا کہ ایک امیر کی اطاعت ہوگی، اخبار میں بھی اگر نام آئے گا تو ایک ہی آدمی کا نام آئے گا، پوری قوم کی طرف سے کوئی گفتگو کرے گا ایک ہی بندہ کرے گا، کیونکہ جب تک آپ کسی ایک امیر کے ماتحت نہیں ہوں گے کسی خطے میں تو کون آپ کا پرسان حال ہوگا۔ آپ اپنے مسلک میں رہیے، آپ بریلوی رہیے، آپ دیوبندی رہیے، آپ انصاری پٹھان قریشی بن کے رہیے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کی بات آئے، جب دین کے تقویت کی بات آئے، جب ناموس رسالت کی بات آئے تو آپ کو اتفاق کے ساتھ کسی ایک بڑے کو اپنا بڑا تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو بڑا تسلیم نہیں کریں گے، بھائی مسجد سے ہی سیکھ لو۔ اب بتاؤ شورا زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ عمارت زیادہ بڑی ہوتی ہے؟ بھائی اگر تو اس طریقے سے چلتے جس طرح آپ نے سمجھا ہے دین کو، پھر تو امام کے مصلی پہ 10 جانماز بچھا دیے جاتے، ایک بولتا ہے رکوع کروں گا، دوسرا بولتا ہے نہیں ابھی قیام کے اندر بیٹھوں گا میں، چوتھا بولتا میں سجدہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ یہ جو ابھی ٹرینڈ چلا ہے نا ہمارے ہاں نوجوانوں میں، حضرت نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ سروے کر کے آئے، انہوں نے بتایا کہ جو لوگ عصری تعلیم کی طرف جا رہے ہیں ان کے اندر یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ اسلام پر سوالات کر رہے ہیں۔ ابھی پیچھے ہمارے ملک میں ٹرینڈ چلا، ہمارے ہی لوگ اسلام پر سوال کر رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ جواب دے رہے ہیں اور پھر اپنی اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں۔ ارے اسلام کنتو پرنتو کا مذہب نہیں ہے۔ سنو مسلمانوں دل تھام کے، اسلام کے اندر کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ اسلامی عقائد کے اوپر کوئی کنتو پرنتو کرے۔ ہاں اسلام کے پاس تمام باتوں کا جواب ہے، تمام سوالات کے جوابات ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ہیں جو اسلام سے باہر ہیں، وہ ان کے لیے ہیں جو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، وہ ان کے لیے جو اسلام سے حسد کرتے ہیں۔ اسلام کو کوئی ماننے والا یہ سمجھے کہ میں صرف اپنی وائی وائی لوٹنے کے لیے اسلام پہ اعتراض کروں گا، کان کھول کے سن لو، اگر کسی مسلمان کو اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے نکل کے باہر کھڑا ہو جائے، پھر اس کو اپنے وجود کی اہمیت پتہ لگ جائے گی، کیونکہ دین سراپا رسول اللہ سے وفاداری کا نام ہے، دین سراپا اطاعت کا نام ہے، دین کے اندر اطاعت کے علاوہ کوئی دوسری بات اختیار نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہم ٹرینڈ چلانا چاہتے ہیں، ہم نے سوچا ٹرینڈ چلائیں، جو مرضی جس مرضی مفتی کے پاس جاؤ سوال کرو۔ میرے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تاکید فرمائی، بیٹا فون پہ کوئی کہے فلاں مسئلہ بتا دو، نہیں بتانا۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت کیوں نہیں بتانا؟ فرمایا جو مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ ٹھگ ہے کہ بے ایمان ہے، یہ سود خور ہے کہ شیطان ہے، وہ اس کی مسجد کا امام جانتا ہے نا، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیا اس کے دور، اس کے گھر میں، اس کے محلے میں عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے؟ سب ہیں، کیونکہ یہ اپنے مطلب کا سوال پوچھ کے اپنے مطلب کا جواب چاہتا ہے۔ اس لیے اس کو ضروری ہے کہ اس کو اس کی مسجد کے مفتی کے پاس بھیجو، اس کی مسجد کے امام کے پاس بھیجو، تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ سود پر پیسے دیتا ہے، اس نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے، یہ تو ٹھگی ٹھوری کرتا ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھنے آتا، یہ فتویٰ پوچھنے تو اس لیے آ رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کیا جا سکے، مسلمانوں کو توڑا جا سکے۔ اس لیے اس کے فتوے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس کو جواب دے گا جو اس کی اصلیت سے واقف ہوا ہو۔ بالکل۔ تو وقت بھی بہت کم ہے، میں لیٹ ہو گیا، اصل میں گاڑی بہت، ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، بھوپال سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں،
تو جتنی گفتگو ہوئی ہے، اصل مقصد کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی مدظ اللہ نے آپ حضرات سے کی ہے کہ اس ادارے کا قیام بہت ضروری ہے، اس کا چلانا بہت ضروری ہے، آنے والی نسلوں میں دین کی تہذیب، دین کی تمدن، اور یہ جو آپ ملک میں حالات دیکھتے ہیں نا، اگر گراس روٹ پہ آئیں گے، گراس روٹ سمجھتے ہیں، اگر زمینی سطح پہ آئیں گے تو اللہ نے آپ کو قوت عمل دی ہے کہ آپ بڑے سے بڑی پریشانی کو راحت کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے پاس نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے، کردار ہے، اس کا اگر آپ نمونہ پیش کریں گے تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سازش کامیاب نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی تصویر کو خوبصورت بنانا ہے۔ اب آپ کہیں گے اسلام کی تصویر کہاں ہے؟ آپ کے موبائل میں ہے، آپ ہی کی تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی ایک فوٹو کھینچ لیں، رات کو گھر پہ جائیں، اطمینان سے لیٹ کے دیکھیں، اگر اس فوٹو میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے تو اس کو ایماندار بنائیں، اس میں کوئی زناکار نظر آ رہا ہے تو اس کی توبہ کرائیں، اس میں کوئی شرابی نظر آ رہا ہے تو اس کی توبہ کرائیں، اس میں کوئی بے ایمان نظر آ رہا ہے اس کو درست کریں، کیونکہ جو ہمارے ہندو سکھ غیر مسلم بھائی ہیں وہ اسلام کو جانتے ہیں لیکن پڑھ کے نہیں، وہ ہمارے کردار سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں یا ہم ان کی دکان پہ کام کرتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو پھر واٹس ایپ یونیورسٹی کے الزام آپ کو ہلا نہیں سکتے، اپنے کردار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔